السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ مولانا نعمانی صاحب کا انٹرویو ملت ٹائمز پر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک جتنے انٹرویوز آئے وہ براہ راست ان کی خانقاہ میں آ کر نہیں آئے تھے، بلکہ انٹرویو دلی میں یا آن لائن اس طرح ہم مولانا سے آپ کا رابطہ کرا رہے تھے۔ اس مرتبہ اور پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے نیرل میں، جہاں مولانا نعمانی کی خانقاہ ہے، اور یہاں صرف خانقاہ نہیں ہے بلکہ خانقاہ کے علاوہ بھی 6-7 ادارے ہیں، معیاری ادارے ہیں، اور اس پورے پہاڑی علاقہ کو مولانا نے تعلیم کی سرسبز و شاداب وادی میں تبدیل کر رکھا ہے۔ اور تعلیم کا انداز یہ ہے کہ جہاں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے، عصری تعلیم دی جاتی ہے، جب ایک بچہ یہاں عالم دین بنتا ہے، وہ فضیلت کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ گریجویٹ بھی ہوتا ہے، اور دونوں پیمانہ بالکل برابر ہوتا ہے۔ میں نے بچوں سے بات چیت بھی کی ہے، اس کی چیزیں آپ الگ سے دیکھیں گے ملت ٹائمز پر کہ کیا معیار ہے۔ اس وقت ہم مولانا سے براہ راست بات چیت کرتے ہیں۔ مولانا، ملت ٹائمز میں آپ کا شکریہ۔ میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ممبئی سے 80 کلومیٹر دور پہاڑی علاقہ کا آپ نے انتخاب کب کیا؟ کیونکہ جو آپ کا وطن ہے وہ لکھنؤ ہے، وہاں پلے بڑھے، لکھنؤ کی تہذیب میں آپ رہے، پھر اس کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، کیسے آنا ہوا؟ بڑے درختوں کے نیچے چھوٹے پودے پروان نہیں چڑھ پاتے، ان کے لیے کھلے میدان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کھیتی کرنے والے، باغبانی کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے میں جب یہاں آیا تھا 2007 میں، آج سے تقریباً 17 سال پہلے، تو اس وقت میرے ذہن میں تعلیمی اداروں کا قیام نہیں تھا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے، میں کچھ حالات سے، اپنوں کی مہربانیوں سے بہت مایوس اور بیزار ہو گیا تھا۔ تو میرے مزاج میں اس وقت تنہائی پسندی اور گوشہ نشینی آ گئی تھی، اور میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں مجھے کوئی پہچانتا بھی نہ ہو، اور میں چپ چاپ سکون سے کچھ دن وہاں یا بقیہ زندگی گزاروں، مطالعہ کروں اور کچھ لکھوں، کچھ علمی کام کروں اور اللہ اللہ کروں۔ لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا۔ یہاں آتے ہی اور اس بات کی خبر پھیلتے ہی جوک در جوک لوگ مہاراشٹر کے، گجرات کے اور جنوبی ہند کی ریاستوں سے آنے لگے۔ اور اس جگہ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے قریبی اسٹیشن ہے کلیان، جو مشکل سے یہاں سے 1.25 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اور کلیان وہ اسٹیشن ہے جس میں شمالی ہند اور جنوبی ہند کی کوئی ٹرین کلیان کو ٹچ کیے بغیر اکثر و بیشتر ٹرینیں نہیں گزرتی۔ سنگم ہے وہ، یہ ایک سنگم ہے، حمزہ وصل ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو میں تو آیا تھا ایک غار میں، ایک تہہ خانے میں پہاڑ کے چھپ جانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہوا بالکل یہ الٹا کہ شمال و جنوب سے لوگوں کی آمد بڑھتی گئی۔ اب جہاں تک تعلیمی اداروں کا سوال ہے، جب میں 13 سال کا تھا 1968 میں، میرے والد ماجد کا بیرونی ممالک کا ایک طویل سفر ہوا۔ انہوں نے سفر کے دوران سے ہی ایک جہاز پر بیٹھ کر مجھ کو ایک خط لکھا کہ اس سفر میں مجھ کو اس بات کی بہت شدت سے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ میں انگریزی زبان نہیں جانتا۔ چنانچہ اس ملک کے لوگوں سے، غیر مسلموں سے، مسلم نوجوانوں سے بات چیت کا مجھے بہت موقع مل رہا ہے، لیکن میں ترجمان کی مدد سے بات کرنے پر مجبور ہوں، اور اس کے بھی جو اثرات دیکھ رہا ہوں، اس کے دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں انگریزی میں براہ راست بات چیت کر معافی ضمیر اپنی ادا کر کیونکہ ترجمان معافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک عجیب واقعات تھے، وہ تو شاید بات لمبی ہو جائے گی، کہ مڈغاسکر ایئرپورٹ پر، مڈغاسکر کا جو عدیس ابابا کی ایئرپورٹ ہے مڈغاسکر، تو اس پر کچھ پادریوں نے حضرت والد صاحب کو ایئرپورٹ پر کنیکٹنگ فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ تو کچھ پادری تھے، وہ بھی شاید کہیں جا رہے ہوں گے، تو وہ آ کر ایک مذہبی شخصیت کو دیکھ کر ملے، بات چیت کرنی چاہیے، تو والد صاحب نے معذوری ظاہر کی کہ میں انگریزی نہیں بول سکتا۔ تو وہیں پر ایک صاحب ساؤتھ افریقہ کے بیٹھے ہوئے تھے، اوریجنلی انڈین، تو وہ
آ گئے اور انہوں نے بہترین ترجمانی کی. تو حضرت والد صاحب نے بہت دفعہ سنایا کہ ان پادریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جب میں نے ان کے سامنے قرآن مجید میں سورہ مریم، سورہ آل عمران اس کی آیات پڑھ کے سنائی کہ خاندان آل عمران کا کیا تذکرہ ہے قرآن میں. حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عمران، ان کا کیا تذکرہ ہے. تو وہ باقاعدہ آنسوؤں سے روئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو تو آج تک نہیں معلوم کہ قرآن اس طرح دیکھتا ہے اس خاندان کو. اور الحمدللہ اسی مجلس میں ان میں سے 3 نے اسلام قبول کیا. 3 پادریوں نے اسلام قبول 3 کیا پادریوں ایئرپورٹ نے پر. ایئرپورٹ پر. اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے ذریعے سے ان کا رابطہ بھی رہا. میں اس وقت 13 سال کا تھا. تو انہوں نے وہاں سے خط میں لکھا کہ سجاد، تم کو انگریزی زبان سے مناسبت ہے اور تم ایسے ادارے میں پڑھ رہے ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، جہاں تھوڑی بہت انگریزی پڑھائی جاتی ہے اور تمہارے انگریزی کے استاد تم پر بہت خصوصی توجہ رکھتے ہیں، تو میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ تم انگریزی پر ذرا توجہ بڑھاؤ. تو اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسلام کی ترجمانی کے لیے، اسلام کو پریزنٹ کرنے کے لیے زمانے کی جو زبانیں ہیں ان کا جاننا بھی ایک عالم اور داعی کے لیے ضروری ہے. بالکل. یہ وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی. اور حضرت والد صاحب مجھے برابر انکریج کرتے رہے. میرے اساتذہ اتنے شاندار استاد تھے. یعنی ایک استاد جو انگریزی کے ندوے میں تھے، ریٹائرڈ تھے، وہ پہلے لکھنؤ یونیورسٹی یا کیننگ کالج انگریزوں کے زمانے میں اس کے پرنسپل تھے اور ان کی انگریزی بالکل برٹش انگریزی تھی. تو انہوں نے مجھے بہت خصوصی توجہ سے پڑھایا اور میں نے بہت اپنی بساط کے مطابق استفادہ کیا. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی. پھر میرے تجربات، میرے اسفار ملک کے اندر، ملک کے باہر، اس کی وجہ سے مجھے بہت احساس ہوا کہ یہ جو نظام تعلیم کی ثانویت ہے، ڈولیٹی ہے، تقسیم ہے، اس سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے انسانی برادری کو بھی، اور دین کی ترجمانی بڑی ناقص ہو رہی ہے. جو لوگ خالص دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں جی. وہ زمانے کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہر زمانے کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کی ترجمان ایک زبان ہوتی ہے. اس زبان کے ذریعے آپ اس زمانے کو سمجھ سکتے ہیں، اس زمانے کے اشکالات، اس زمانے کے شبہات، اس زمانے کے سوالات، اس زمانے کی نفسیات. اس کے جاننے کے لیے آپ کو اس زمانے کی زبان جاننا ضروری ہے. بالکل. تو اب جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ یہ زمانے کو نہیں سمجھتا، اور جو زمانے کو سمجھ رہا ہے وہ قرآن اسلام کو نہیں سمجھ رہا. اسلام سے نہ یہ میرے ذہن میں ایک بہت شدید احساس رہا. چنانچہ اس کے بعد جب میں نے یہاں لوگوں کی آمد دیکھی جی. اور جس طرح، تو پھر آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ بھی مجھے کچھ کرنا چاہیے. جب اللہ نے ایسا رجوع دے دیا، لوگ آنے لگے، محبت کرنے لگے، تو میں نے سب سے پہلے یہاں مدارس کے فارغین کا ایک 2 سالہ تربیتی ادارہ قائم کیا. بالکل. معہد الامام ولی اللہ دہلوی للدراسات الاسلامیہ، امام ولی اللہ دہلوی انسٹیٹیوٹ فار ہائر اسلامک اسٹڈیز. اس میں ہم نے یہ شروع کیا کہ مدرسوں میں امتحان لے کر، انٹرویو لے کر جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں جی. ان کو ہم 2 سال کے لیے پوسٹ گریجویٹ کورسز کے طور پر ان کو یہاں پر رکھیں. پہلے ان کو ہم اس قابل بنائیں کہ وہ اسلام کی کچھ بہتر ترجمانی کر سکیں. ان کو انگریزی پڑھائی، ان کو اکنامکس پڑھائی، ان کو پولیٹیکل سائنس کے مبادی پڑھائی، زمانے کے حالات سے واقف کرایا. جنگ عظیم اول کیوں ہوئی، جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی، خلافت عثمانیہ کا زوال کیوں ہوا، وغیرہ وغیرہ، جو سارے سبجیکٹ ہے ضروری. سبجیکٹ ہے. اس کے بعد جب وہ تیار ہوئے، اس میں سے ایک 2 بیچ، تو پھر اس کے بعد ہم نے اگلا ایک ادارہ قائم کیا، اور وہ ہے مدرسۃ الامام قاسم النانوتوی. یعنی اس میں وہ بچے جو 10th پاس کر لیتے ہیں یا 12th پاس کر لیتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ اب ہم علم دین بھی حاصل کریں، تو ہم نے ان کے لیے ایک الگ ادارہ قائم کیا. اور وہ اس جوک در جوک وہ بھی اس ادارے میں مدرسۃ الامام قاسم النانوتوی جس کا نام ہے، اس کا نام ہے. اس میں بھی ہم نے جہاں تک وہ پڑھ کے آئے 10واں 12واں، اس کے آگے ہم نے ان کی ماڈرن عصری ایجوکیشن جاری رکھی. یہ بالکل یونیک مثال ہے کہ ایک بچہ جو اسکول سے
میٹرک کا ایگزام دے چکا ہے, 10ویں کر چکا ہے, اب وہ اگر عالم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ ہے, پہلے کچھ بھی دین کا نہ پڑھا ہوا وہ ایلیجیبل ہے داخلہ کے لیے, اور پھر وہ مکمل یہاں عالمیت کا کورس کرتا ہے اور ساتھ میں ڈسٹینس سے وہ اپنی عصری تعلیم کو بھی جاری رکھ سکتا ہے. اور میں نے بات چیت کی ہے بچوں سے, ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ملا مجھے. پھر ایک تیسرا ادارہ قائم کیا بچوں کے لیے جو 5th اسٹینڈرڈ تک پڑھ چکے ہوں, جی 4th یا 5th کلاس پاس کر چکے ہوں لڑکے, ان کے لیے ایک ادارہ قائم کیا دارالعلوم امام ربانی کے نام سے. یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس میں بالکل سائملٹینیسلی ایک طرف پورا درس نظامی, پورا جو ہمارا مدرسے کا نظام تعلیم ہے وہ پورا پڑھایا جاتا ہے, ساتھ ساتھ پورا کورس ماڈرن ایجوکیشن کا, وہ کیمسٹری ہو, بایولوجی ہو, فزکس ہو, کمپیوٹر ہو, انگلش ہو, جیوگرافی ہو, ہسٹری ہو, وہ سب. اور اس میں بچے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, 8ویں کا امتحان, پھر 10ویں کا امتحان یہیں رہتے ہوئے, پھر 12ویں کا امتحان یہیں رہتے ہوئے. اب ہمارے 2 بیچ نکل چکے ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کر گریجویشن کر رہے ہیں, کوئی لاء میں پڑھ رہا ہے, کوئی دوسرے اسٹریم میں ٹائمز پڑھ آف رہا انڈیا میں بھی پچھلے سال خبر آئی تھی کہ آپ کے یہاں کے بچے لاء کر رہے ہیں, کچھ ڈپارٹمنٹس میں گئے ہیں. صحیح ہے. اور مگر یہ عجیب بات ہے, آپ کو یہ جان کر ہمارے ناظرین کو بھی خوشی ہوگی جی کہ وہ لڑکے یہاں رہ کر یہ سب پڑھ رہے ہیں. وہ یعنی اچھا یار وہ بچے یہاں بھی پڑھ رہے ہیں ابھی بھی ہیں, اچھا فضیلت عالمیت نہیں کے کورس میں, چاہتے اور کہ وہ یہاں سے جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جتنی یکسوئی سے یہاں پڑھائی ہوتی ہے, ہمارا بہت توجہ ادھر ادھر بڑھ جاتی ہے جب ہم بامبے میں جاتے ہیں, پونے میں جاتے ہیں, جہاں کے رہنے والے ہیں. ایون خوشی کی بات یہ ہے, کاش کہ وہ لڑکے اس وقت یہاں ہوتے تو میں آپ سے ملواتا, میں معلوم کروں گا. وہ لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں نان مسلم, جو پرنسپل ہیں نان مسلم, جو لیکچررس ہیں نان مسلم, وہ ہم ہفتے میں 2 دن جاتے ہیں, 3 دن جاتے ہیں, اس لیے کہ یہاں رہتے ہیں, آن لائن بھی پڑھتے رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں. تو ہمارے مینر سے, ہمارے ایٹیکیٹ سے, ہماری تہذیب سے وہ بہت خوش ہیں. ماشاءاللہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بہت مطمئن ہیں اور بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ہماری. یعنی ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ ہمارے سرز ہیں, ہمارے پروفیسرز ہیں, ہمارے لیکچررز ہیں, لیکن وہ ہم کو بہت عزت سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے جو مینرز ہیں وہ ہمارے یہاں ہم نے کبھی نہیں دی. مطلب ان کی جو تعلیم ہے, جو تربیت ہوئی, اس سے کافی متاثر ہے وہ, کافی متاثر. کبھی میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کبھی تم نے ہندو مسلم فیلنگ, کوئی کمیونل فیلنگ, کوئی نفرت؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی تجربہ کبھی نہیں ہوا, ہم تو ہمیشہ ادب سے ان سے پیش آتے ہیں, جی ان کے ریسپیکٹ کرتے ہیں ایز اور ایلڈرس, ایز اور ٹیچرس. تو وہ لوگ بھی ہم کو بہت اپنائیت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. ارے تو سچائی ہے کہ اسلامی ماحول میں بچوں کو اساتذہ کا جو ادب سکھایا جاتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ادارے میں نہیں ہے, یہ تو ہر ایک کو تسلیم کرنا بالکل ہوگا. صحیح, بالکل صحیح ہے. یہاں تک کہ بعض ان کے ٹیچرس یہاں آئے, اچھا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم کو دکھاؤ تم لوگ کہاں پڑھ کے آئے ہو. تو وہ آئے, وہ بہت خوش ہوئے, متاثر ہوئے, بچوں سے باتیں کی, اور ایک ٹیچر نے کہا کہ بھئی میرے بچے کو بھی یہاں ایڈمیشن دلوا دو. تو ان سے کہا گیا کہ بہت جلد ہم جو نیچے سے اسکول آ رہا ہے ایک اور ادارہ, نعمانی پبلک اسکول, اس میں ہم آپ کے بچے کو اکوموڈیٹ کریں گے, 1 سال انتظار کر لیجئے. ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم بامبے کے کسی بچے کو یہاں بلا کر رکھ سکیں, اس میں یہ ہمارے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے. وہاں بھی بورڈنگ سسٹم نہیں ہے, وہاں ریزیڈینشیل نہیں, وہ صرف اس نیبرہڈ کے لیے. اس لیے کہ یہاں ہم لوگ جب آئے تو یہ محسوس کیا کہ ایجوکیشنلی بہت بیکورڈ علاقہ ہے. بچے کو شروع سے کام پہ لگا دیا جاتا ہے اور تعلیم کی طرف بہت کم توجہ ہے, تربیت تو بالکل ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ میری سب بچیاں, میری اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دیں, جی 5 بیٹیاں الحمدللہ اس کام میں لگی ہوئی ہیں, ادارے کو نعمانی پبلک اسکول کو سنبھالتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ادارہ قائم کیا آن لائن, کیونکہ لڑکیوں کی طرف سے اتنی درخواست ہے کہ آپ نے لڑکوں کا ادارہ قائم کر دیا. ہاں میں پوچھنے والا تھا کہ لڑکوں کے اتنے ادارے ہیں اور لڑکیوں کے لیے بھی نہیں, اور آپ لڑکیوں کو فوکس کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ اور فاطمہ کی سیرت کو اپنائیں. میں تو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. تو اس وقت الحمدللہ اس وقت نعمانی انسٹیٹیوٹ آف لرننگ فار گرلز, یہ آن لائن ایک ادارہ چل رہا ہے جس میں 1000 سے اوپر یا شاید اس سے کافی زیادہ
ہاں شاید 2000 ہیں لڑکیاں. تو آن لائن ایجوکیشن 14 یا 15 یا 16 17 کورسز ہیں, الگ الگ کورسز ہیں. ڈپلوما یا تربیتی کورسز ہیں, تربیتی کورسز باضابطہ سلیبس کا 6 مہینے کا ہے, کوئی 3 مہینے کا ہے, کوئی, اور پھر ہر ایک کا امتحان لے کر سرٹیفکیٹس ملتے ہیں ان بچیوں کو. پھر یہاں سال میں سمر ویکیشن میں, گرمی کی چھٹیوں میں جی تربیتی کیمپ لگتے ہیں, سمر کیمپ لگتے ہیں, لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ. ہمارے تمام ہاسٹلس کے بچے ہمارے وہ لڑکیوں کے لیے, ان مہمانوں کے لیے, لڑکوں کے لیے خالی کر دیتے ہیں, اور وہ نیچے جا کر فرش پر سوتے ہیں, تاکہ وہ بچے جو یہاں 1 مہینے کی سمر کیمپ کے لیے آتے ہیں ان کو کمروں میں اکموڈیشن مل جائے. یہ کام ہو پا رہا ہے. کام ابھی بہت ابتدائی سٹیج میں ہے, بہت زیادہ اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو لڑکیوں کے لیے کوئی مستقل ادارہ قائم کرنے کا ہے منصوبہ؟ بہت منصوبہ ہے, میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے کہ جلدی سے جلدی اللہ کرے کہ اتنے ریسورسز مل جائیں کہ ایک ریزیڈینشل ادارہ ان کے لیے مل جائے. اللہ کا شکر ہے اس کی ضرورت بھر کی زمین ہمارے پاس ایک حد تک موجود ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں آپ کے پاس بلڈنگیں ابھی بھی کم ہے, تعلیم کا ماشاءاللہ اچھا معیار ہے, بہت کم 100 کی جگہ 600 اپلیکیشن آپ کے پاس آ رہی ہے. تو بلڈنگ عمارتیں آپ کے پاس بہت کم ہے, آپ کا دنیا بھر کا دورہ ہوتا ہے, اتنے تعلقات مریدین ہیں آپ کے. اصل میں مجھے وہ فن نہیں آتا, فن ریزنگ کا, وہ مجھے بالکل, میں اس میں بالکل اناڑی ہوں. دوسری بات یہ کہ اکثر جگہ تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں بلڈنگ زیادہ ہے, کام کم ہو رہا ہے. تو میں اس پر خوش ہوں کہ ہمارے یہاں اس پر اشکال ہے کہ بلڈنگ کم ہے, کام زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ تو اعتراض نہیں ہے, اپریسیشن ہے. نہیں بالکل, بہرحال بلڈنگ کی ضرورت تو ہے, بہت ایک اور ضرورت ہے. آپ ماشاءاللہ بالکل کنٹمپریری اور برابری کے ساتھ تعلیم دے رہے ہیں, لیکن جو نام آپ نے رکھا پورے مدرسے والے, آج کل لوگ ایسا کر رہے ہیں, مطلب نام پورا انگلش میں ویسٹرن انداز کا رکھتے ہیں, تعلیم کچھ بھی پڑھاتے ہوں. میں اصل میں وہ چھلکے کی اہمیت میرے نزدیک نہیں ہے. وہ چھلکے کے اندر جو گودا ہے اس کی اہمیت ہے. میں نے کبھی آج تک بادام کا چھلکا نہیں کھایا. بات تم اب لوگ اگر چھلکا کھاتے ہیں تو ان کو ذوق مبارک ہو. اگر ان کو آپ کا سفر بہت رہتا ہے, میں دیکھتا ہوں کنٹینیو, یہاں وہاں, مہینہ میں بہت کم میرے خیال میں یہاں رہنے کا موقع ملتا ہوگا یا مجلس کی وجہ سے. تو پورا مینیج کیسے کرتے ہیں آپ, اتنا تعلیم ادارہ, اتنے سارے بچے, شروع کے چند سالوں میں نے سفر بہت کم کیے, اور ایک ٹیم تیار کرنے کی کوشش کی کہ ایک ٹیم تیار ہو تاکہ اگر میری ایبسنس میں یہاں کے کام پر کوئی فرق نہ پڑے. میں انتہائی خوش نصیب اور اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ٹیم مجھے اللہ نے دی. ماشاءاللہ. میرے نوجوان ساتھی, جی میرے اساتذہ جو بھی اسٹاف ہے یہاں کا, وہ میں یہاں مہینوں نہ رہوں تب بھی وہ اپنی طرف سے محنت میں کوئی کمی نہیں کرتے. کبھی مجھے ان سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تھوڑی کم محنت کرو. اچھا, یہ میں سچ کہتا ہوں میں آپ سے. کبھی بعض اساتذہ سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اطلاع ملتی ہے کہ آپ 12 بجے رات تک پڑھاتے رہتے ہو بچوں کو. تو بھائی اس طرح تو بچوں کے بھی صحت پر اثر پڑے گا, آپ کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا. تو اس لیے تھوڑا کم کرو. آج تک مجھے کسی بھی ٹیچر سے کہیں یہ شکایت نہیں ہوئی کہ کسی نے اپنی تربیت یا تعلیم کے فرائض کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی. مطلب آپ نے سبھی کو مشن اور تحریک سے جوڑ دیا ہے. میں نے پوری کوشش یہاں بطور ملازمت کے, اسٹاف کے نہ رہے, بلکہ تحریک کا حصہ ہے وہ. اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, میں ان تمام اداروں کے انتظامی امور میں دخل نہیں دیتا. کسی بھی چیز میں نہیں. پوچھ لیجیے آپ کسی سے بھی, ان سے بھی دریافت کیجیے جو ادارے چلا رہے ہیں. جی, ان کو یہ تو شکایت مجھ سے ہے کہ آپ کبھی خیریت نہیں پوچھتے, خیریت نہیں لیتے ہیں. لیکن میں پورا اعتماد کرتا ہوں اور فیصلے کی پوری آزادی ان کو دیتا ہوں. اور کبھی بھی اگر کوئی مجبوری مجھے محسوس ہوتی ہے, میں کبھی کوئی آرڈر نہیں دیتا. میں ان کو بلا کر ڈسکس کرتا ہوں. اکثر میری رائے بدل جاتی ہے, کبھی کبھی ان کی رائے بدل جاتی ہے. کمپلیٹ ٹرسٹ کا, محبت کا, خلوص و وفا کا ماحول ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. آمین. تو ایسے کتنے لوگوں کی ٹیم ہے جو پوری آپ کے ساتھ کیٹڈ ہے؟ ہر ادارے کے جو چلانے والے ہیں, جی, یعنی یوں سمجھیے منیمم, کم سے کم ہر ادارے کے چلانے والے 2-3 لوگ ایسے ہیں کہ جو پوری طرح بالکل اس اسپرٹ سے سرشار ہیں کہ یہاں دین اور دنیا کی وحدت قائم کرنی ہے, اس تقسیم کو ختم کرنا ہے, اور اعلیٰ درجے کی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تربیت.
آپ کو ہمارے ناظرین کو بھی، بہت سے ناظرین کو اس بات پر خوشی ہوگی کہ میری اطلاع کے مطابق ہمارے تمام اداروں کے اگر ایوریج نکالا جائے تو 75% سے زیادہ بچے تہجد کے پابند ہیں۔ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ لوگ کریکٹ مجھے کریں۔ بھی بچوں نے بتایا، اساتذہ بھی نے ذکر کیا کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے یہاں جگنے کا ماحول۔ 75% بچے ایوریج، وہ لوگ تو زیادہ بتاتے ہیں، میں کم کر کے کہہ رہا ہوں۔ سب کم کر کے بتا رہے۔ کبھی کبھی میں اچانک چپ چاپ رات میں 2 بجے، 2:30 3 بجے یا 4 بجے، آج کل کے لحاظ سے، ٹائمنگ کے لحاظ سے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو میں چپ اکیلے جا کر دیکھتا ہوں، جھانکتا ہوں، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ 40-50 بچے سجدے میں پڑے رو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یا اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں کورس کی۔ اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ، آپ اگر دسترخوان دیکھیں افطار کا، جی، ہر منڈے اور تھرسڈے کو، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کیا رمضان شروع ہو گیا۔ جو حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت جمعرات کو اور یہ قانوناً لازم نہیں ہے، بالکل نہیں، کوئی تہجد نہ پڑھے کوئی مواخذہ نہیں، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن صرف ترغیب دی جاتی ہے کہ ترغیب دی بچوں ذرا کریکٹر بلڈ کرو۔ ادھر میں دارالمعامہ ربانی میں تھا، ان کے ذمہ دار سے بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ اب 5ویں سے داخلہ ہوگا تو حفظ لازمی ہے۔ ابھی تک تو کچھ بچے ایسے ہیں، چونکہ مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا کہ کوئی عربی 2 میں ہے اور وہ 11ویں میں ہے، کوئی 100 میں ہے، وہ 11ویں میں کیسے؟ تو بولے کہ پچھلا چلا آ رہا ہے، اب جو بچے آئیں گے تو ہر ایک کے لیے حافظ ہونا لازم ہوگا۔ لازم ہوگا، صحیح۔ اللہ کا شکر ہے، لوگوں میں شوق بھی ہے کہ بچے ان کے حافظ بنیں، تو ہم نے کئی تجربے کیے ہیں، کیونکہ یہ ایک یونیک نظام تھا جیسے آپ نے خود کہا، تو ہمارے پاس کوئی نظیر موجود نہیں تھی جس کو ہم فالو کرتے، تو اس میں ہم کو تجربے کرنے پڑے، کچھ تجربہ کیا، پھر نظام میں تھوڑا سی تبدیلی کی، پھر اس نظام میں 2-3 سال تجربہ کرنے کے بعد اب اتنی تجربوں سے گزر چکے ہیں کہ اب ایک مستقل طور پر ایک مستحکم نظام تعلیم کا۔ تو تجربہ آپ نے کہاں سے لیا؟ انڈیا میں ایسا نظام ہے نہیں کہیں، کچھ لوگوں نے کوشش کیا لیکن وہ، میرے علم میں تو یہ نظام کہیں بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، میں یو کے بھی گیا، اس کو دیکھا، ساؤتھ افریقہ بھی گیا، امریکہ میں بھی دیکھا، اچھا باہر کے ملکوں میں بھی کہیں نہیں ہے اس طرح، یہ دونوں تعلیموں کو بالکل برابر کنٹمپریری وہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کرتے ہیں کہ دینیات کے مدرسے میں تھوڑی انگریزی پڑھا دی، تھوڑی سائنس پڑھا دی، یا انگلش میڈیم اسکول میں تھوڑی دینیات پڑھا دی، یہ عام طور پر ہے، اور یہ بھی اچھا کام ہے، اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات کہ دونوں نظام تعلیم ایک ساتھ چلیں، یہ عام طور پر اس کی ہمت نہیں کی جا سکی، اور واقعی یہ کام ٹف کام ہے، مشکل فیصلہ ہے، مشکل فیصلہ ہے۔ تو ہم تو اس کو صرف اللہ کا فضل سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم کو یعنی ناکامی کا احساس نہیں ہوا، اگرچہ ڈر ہمارے اندر سے ابھی تک نہیں نکلا، ہمیں خود اعتمادی بھی ہے، لیکن میں برابر ڈرتا رہتا ہوں۔ وہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو جدید علوم ہیں، جن کو جدید علوم کہا جاتا ہے، علوم جدید بالکل نہیں ہیں، یہ تمام علوم قدیم ہیں۔ کیا پہلے مکان نہیں بنتے تھے؟ جی بالکل، کیا پہلے کھیتی نہیں ہوتی تھی؟ پہلے علاج نہیں ہوتا تھا، سبھی کچھ تھا، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے، اب مریض سے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کہیں، ان کو عصری علوم کہیں تو یہ عصری تو نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے تھے۔ جی، ان کو مغربی کہیں تو مغرب کا کہاں سے اجارہ داری ہے؟ مغرب کو 400-500 سال پہلے ننگا گھوما کرتا تھا، اس کے پاس کہاں علم تھا؟ تو مگر بہرحال یہی الفاظ ہیں جن سے لوگ ترجمانی دونوں میں وہ فرق پیدا کرنے کے لیے دینی دنیاوی کی تفریق بھی نہیں کر سکتے کیونکہ علم نافع۔ میں علم کی یہ تقسیم کرتا ہوں جی، کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، ایک صفت خلق ہے، ایک صفت امر ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جی، تبارک اللہ رب العالمین۔ تو صفت خلق سے اللہ نے یہ کائنات بنائی، جی، اور صفت امر سے اللہ نے کتاب ہدایت لکھی ہے۔ یہ بھی کتاب خلق جو ہے، یہ اس کی بھی ہر چیز آیت ہے۔ کوئی سورج ایک آیت ہے قرآن کی زبان میں، ایک نشانی ہے۔ چاند، آسمان، زمین، ستارے، سمندر، ہوائیں، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، چرندے پرندے، یہ سب کتاب خلق کی آیات ہیں۔ سنوریہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ تو یہ بھی آیات ہیں۔
اور قرآن مجید کی آیات بھی آیات ہیں، وہ کتاب امر کی ہدایات آیات ہیں. تو یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کے سمجھانے میں مدد دیتی ہیں. اگر کوئی شخص کتاب خلق کو سمجھا ہوا ہے، کتاب کائنات کو، تو وہ کتاب ہدایت کو بہتر طریقے پر سمجھ پائے گا. بہت سی آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق سائنٹیفک حقائق سے ہے، بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہیں وہ آیتیں اس شخص کے جس کے سمجھ میں یہ تکوینی اور سائنٹیفک راز آ گئے. اور اس کو الٹ دیجئے، قرآنی آیات، شریعت کے احکام اس شخص کی سمجھ میں بہت زیادہ آئیں گے جس کی سمجھ میں میڈیکل سائنس آتی ہے، جس کی سمجھ میں سائیکولوجی آتی ہے، جس نے ہسٹری پڑھی ہے، جس نے جغرافی پڑھی ہے. تو یہ دونوں علوم ایک دوسرے کے ضد نہیں، معاون ہیں. بالکل. اور اسلام نے یہ تقسیم کو ختم کیا تھا. یہ تو یورپ کی وجہ سے دوبارہ تقسیم آئی اور ایک عارضی فنامنا تھا. ایک ایسا دور آ گیا کہ ہمارے علماء کو یہ ڈر لگا کہ اگر ہم نے اس وقت دینی سرمایہ کو بچایا نہیں تو لٹ جائے گا، جیسے اسپین میں لٹ گیا. جی. تو انہوں نے ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی بنائی، ایک دفاعی حکمت عملی بنائی جو اس وقت بالکل مناسب تھی. اس وقت وہ دفاعی حکمت عملی نہ بناتے تو آج ہمارے پاس اندلس کی طرح سب لٹ چکا ہوتا. اب ہم ایک ایسے مرحلے میں ہیں، میری تعبیر کے مطابق دفاع پلس اقدام. اب ہم خود صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں، اقدام ضروری ہے. دفاع اور اقدام دونوں ضروری ہے. دفاع کرتے ہوئے اقدام کریں، اقدام کرتے ہوئے دفاع کی طرف سے غافل نہ ہو. یہ ہے میرا تجزیہ موجودہ دور کا. اچھا، نصاب تعلیم یا سلیبس تو بڑا اچھا ہے، میں نے دیکھا، لیکن منطق کو ہٹا رکھا ہے آپ نے. کہیں بھی میں نے منطق کی کوئی کتاب نہیں دیکھی، نہ مرقات، نہ سلم، نہ شرح تہذیب. اس زمانے کی جو منطق ہے وہ ہم خوب پڑھا رہے ہیں. اس زمانے کی جو منطق ہے وہ جو بھی آپ جس کو بیس سمجھ رہے ہیں سوشولوجی کا، جی. اکنامکس کی جو بیس ہے، وہ جو نظریات ہیں وہ نظریات اس زمانے کی منطق ہے. تو منطق کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیفہ تو نہیں ہے کہ اس کی فلاں کتاب کا پڑھانا ضروری ہو. منطق تو ایک لاجیکل آرگومنٹ کے طریقے کو کہتے ہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے. ہر زمانے کے اعتبار سے. اب اس زمانے کی جو منطق ہے وہ سائنس ہے. تو آخر مدرسوں میں ابھی تک کیوں پابندی سے پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ انہی سے دریافت کیجیے، میں اس میں جواب نہیں دے پاؤں. ایک آخری سوال اس حوالے سے، یہ جو آپ کے ماشاء اللہ اتنے ادارے ہیں، بچے ہیں، تو آپ کو کالجز کی باضابطہ ضرورت پڑ رہی ہے. ابھی تک دوسرے کالجز سے آپ کا اشتراک ہے، تو کیا آپ کا پلان ہے اپنا کالج بنانے کا، یونیورسٹی تک پہنچنے کا، یا جس طرح چل رہا اسی طرح آگے رکھ؟ نہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ سب پلان ہے، اس پر کام بھی ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے. بالکل. میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گا کہ میں خود یہاں آیا، مجھے اندازہ نہیں تھا، حضرت سے لمبے عرصے سے رابطہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اتنا بڑا ادارہ ہے، معیاری تعلیم ہے، سنتے رہے ہیں، لوگ بتاتے رہے ہیں. ماہانہ مجلس یہاں ہوتی ہے ہر مہینے کی آخری تاریخ میں، اور ہزاروں یعنی 3-4 ہزار تو لوگ آتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ ضرور آئیے کسی موقع پر، یہاں کے تعلیمی اداروں کو وزٹ کیجیے اور دیکھیں کس طرح کی تعلیم ہے. اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، کوئی غریبوں کے بچے نہیں، عام لوگوں کے بچے نہیں، بلکہ اچھی فیملیز کے بچے ہیں، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے بچے ہیں. ابھی آف دی ریکارڈ حضرت سے بات چیت ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ایک بچے کی سفارش کے لیے، یعنی اس کے داخلہ کی سفارش کے لیے ایک سی ایم او آفس سے فون آیا، ان کے جو ذمہ داران ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں ادارے کو. تو اس طرح کا معاملہ ہے. حالانکہ اس سفارش پہ عمل نہیں کیا گیا کیونکہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، کئی ساری چیزیں. تو ایک مرتبہ ضرور وزٹ کیجیے گا اس ادارے کو. اور مجھے لگتا ہے کہ اس نصاب تعلیم کو ہر جگہ اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہر دور کا اپنا ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے جو ادارہ قائم کیا تھا اس وقت کی وہ ضرورت تھی. اب خود بہتر سمجھ سکتے ہیں ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس پر اب بات چیت کرتے ہیں. اور یہ انٹرویو کا ہمارا اگلا پارٹ ہوگا. حضرت سے معذرت کہ کافی لمبا بیٹھنا پڑ رہا ہے آپ کو. تو میں ابھی بابری مسجد کی جگہ رام مندر بن چکی ہے، افتتاح ہو گیا ہے. اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر بننے کے بعد مسلمانوں میں ایک طرح سے مایوسی ہے، کیونکہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں دیکھتا ہوں کہ آزادی کے بعد بھارت میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی بابری مسجد کا تھا. اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ہر طرح کی کوششیں کی، سڑکوں پر اترے، عدالتی کارروائی ہوئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لگاتار فسادات ہوئے، ہزاروں جانیں گئی ہے اور کامیابی نہیں ملی، اور اس وجہ سے بہت زیادہ مایوسی ہے.
دیکھیں مایوسی جو ہے وہ ایمان اور واقفیت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر واقفیت ہو بیک گراؤنڈ سے اور ایمان مضبوط ہو کہ کائنات میں فیکٹرز کیا کام کرتے ہیں، قوموں میں عروج زوال کیسے آتا ہے، قومیں کمزور اور مضبوط کیسے ہوتی ہیں، تو مایوسی کا سوال نہیں. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے عام مسلمانوں کو بالکل. اور یہ مختلف قوموں پر حالات یقیناً آتے رہتے ہیں، یہ ایک بالکل نیچرل فنومینا ہے اس دنیا کا. میرے نزدیک تو اس وقت اس موضوع پر جس پہلو پر زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے جی وہ اس سے یہ رام مندر کے مسئلے کی اصل نوعیت معلوم ہوگی. وہ مسئلہ ہے کہ 22 جنوری کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا گیا. یہ ایک ریسرچ کا موضوع ہے. مطلب اتفاق ہے باضابطہ کوئی نہیں، پلان؟ اتفاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہماری نادانی ہے. بابری مسجد کی شہادت کے لیے 6 دسمبر کی تاریخ کا انتخاب ایک اتفاق نہیں تھا، وہ ڈاکٹر امبیڈکر کے دنیا سے جانے کا دن تھا. تو اگر 6 دسمبر کو وہ واقعہ بابری مسجد کا نہ ہوا ہوتا تو ڈاکٹر امبیڈکر ہی کا تذکرہ ہر سال 6 دسمبر کو بڑھتا چلا جاتا اور مسلمان بھی اس امبیڈکری خیالات سے، تحریک سے ایک اعتدال کے ساتھ جڑتے رہتے. جی تو اس کو بھلا دینے اور پس پشت پھینک دینے کے لیے انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار چلے. تو اس میں سے ایک شکار کا راستہ یہ تھا کہ بابری مسجد 5 دسمبر کو بھی شہید کی جا سکتی تھی. وہاں ہزاروں کا مجمع تو موجود تھا، کئی دنوں سے موجود تھا. کئی دنوں سے موجود تھا. اس کو 6 دسمبر کی تاریخ کا انتخاب بالکل سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق تھا. 22 جنوری کی تاریخ کے بارے میں آپ کے تمام ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 22 جنوری 1947 کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، دستور ساز اسمبلی میں ایک بہت اہم تجویز منظور ہوئی تھی. اور وہ تفصیلی تجویز تھی جو پنڈت جواہر لال نہرو نے وہ تجویز کو اس دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا تھا. اور طویل بحث و مباحثے کے بعد باتفاق آراء یونانیمسلی وہ تجویز منظور ہوئی تھی. اور اسی تجویز میں گویا یہ بات واضح کر دی گئی تھی جس تجویز کا خلاصہ ہم دستور کے پریمبل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہوگا اس میں ایکولیٹی ہوگی، انصاف ہوگا، جسٹس ہوگا اور بھائی چارہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر کسی بھارتی ناگرک کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، سب کو برابری کا درجہ. یہ تجویز منظور ہوئی ہے پہلی بار 22 جنوری 1947 کو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 26 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ موجودہ دستور کو یاد دلاتی ہے. جس دن موجودہ ہمارے ملک کا دستور نافذ ہوا تھا وہ 26 جنوری سن 1949 تھا. تو ادھر سے توجہ ہٹا کر اب دیکھیے گا، میں پیشن گوئی کرتا ہوں آئندہ سال سے سرکاری اہتمام سے 26 جنوری کو کم اور 22 جنوری کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو 22 جنوری کو یہ کام کر کے دراصل دستور کی اس بنیاد کو ڈیمولش کیا گیا. جیسے 6 دسمبر جس کا آغاز 6 دسمبر کو ہوا تھا، اس دن بابری مسجد ڈیمولش نہیں ہوئی تھی، اس دن ملک کا جو بنیادی آئینی ڈھانچہ تھا وہ ڈیمولش ہوا تھا. اسی طرح 22 جنوری 2024 کو ایک مندر نہیں بنا ہے بلکہ ایک نیا دستور کی بنیاد رکھی گئی ہے. اسی لیے پرائم منسٹر نے اس میں کہا کہ اب ہم ایک نئے کال میں داخل ہو گئے، ایک نئے یگ، اور جو رام ہے وہی دیش کا قانون ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے. بلکہ میں اس سے بھی پہلے کہتا ہوں آگے کہ بابری مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہاں 23 دسمبر سن 1949 کی درمیانی رات وہ مورتیاں اس میں رکھی گئیں. اس کے بعد وہ چلتا رہا معاملہ. پھر 1989 میں جب وہ پرائم منسٹر وشوناتھ پرتاپ سنگھ نے منڈل کمیشن کی سفارشات کو نافذ کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مسٹر وی پی سنگھ کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا
اور وہ تو ایک عجیب و غریب ڈرامائی حالات سے وزیر اعظم بن گئے تھے. اب ان کو الیکشن کا فیس کرنا تھا تو ان کو ووٹ بینک بنانا تھا. مسلمان ان سے قریب تر تھے, لیکن تنہا مسلم ووٹ سے وہ نہیں جیت سکتے تھے. تو اس ملک کی سب سے بڑی آبادی او بی سیز کی آبادی ہے. او بی سیز کی آبادی 1931 کے جو سینسس تھا انگریزوں کے زمانے کا, اس کے مطابق 52% ہے. تو یقیناً 1990 تک تو وہ بڑھ گئی ہوگی, 54, 55, 56 ہو گئی ہوگی. تو بی پی سنگھ صاحب نے جب منڈل کمیشن کی سفارشات کو نافذ کر کے ریزرویشن دیا او بی سیز کو 27.5%, تو اس کو یہ آر ایس ایس کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا. آر ایس ایس کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ او بی سیز کی شناخت بحیثیت او بی سیز کے شروع ہو جائے, نہ کہ بحیثیت ہندو کے. یہ مسئلہ آئیڈینٹی کا تھا. اور آر ایس ایس کی پوری تحریک اور بی جے پی کی پوری طاقت کی ریڑھ کی ہڈی او بی سیز ہے. دماغ تو برہمن ہے, لیکن اصل جو طاقت ہے وہ اصل میں او بی سیز ہیں. تو یہ جو او بی سیز کو جب انہوں نے ریزرویشن دیا تو آر ایس ایس نے بہت ہی کلیور اسٹریٹجی بنائی کہ سامنے سے اس کی مخالفت نہیں کرنی, اس لیے کہ پھر تو ہمارے ہاتھ سے سارے او بی سی نکل جائیں گے. تو انہوں نے اس کا اینٹیڈوٹ قرار دیا کہ رام جنم بھومی کی تحریک چلا دو. یہ بات میں بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ مسٹر ایڈوانی نے خود ایک مضمون میں لکھا تھا. سال ہاں سال تک وہ مضمون انٹرنیٹ پر کی زینت بنا رہا. پھر جب بہت سے لوگوں نے وزٹ کرنا شروع کر دیا ہوگا تو اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. میں نے اس کو بہت غور سے اس کو پڑھا تھا ایڈوانی جی سے, جب میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ نے اس کا, بات چیت بھی کی تھی. تو وہ ایک بابری مسجد کے مسئلے کا مسجد اور مندر سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو پھر کس سے تعلق ہے؟ وہی او بی سی کو ہندو بنائے رکھنا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہندو بنائے رکھنا ان کے اوپر. تو کیا اسی وجہ سے نریندر مودی کے ہاتھوں پران پرتشٹھا کرائی گئی ہے کیونکہ وہ او بی سی سماج سے آتے ہیں, اور اس کو ہائی لائٹ کرایا گیا کہ وہ او بی سی ہیں کیونکہ شنکراچاریہ چاہ رہے تھے, ان کے مذہبی اصول کے مطابق وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ایون موہن بھاگوت بھی موجود تھے جو برہمن سماج سے آتے ہیں. اس کو اس وقت کے تازہ ترین حالات سے کنیکٹ کیجئے. نتیش کمار کی گورنمنٹ نے بہار میں کاسٹ سینسس کرا دیا. جی, کاسٹ سینسس سے پتہ چلا کہ بہار میں 63% او بی سی ہیں. یہ تو کایا پلٹ دے گا. اب اس کے بعد یہ مانگ بڑھ گئی. ایون انڈیا گٹھ بندھن نے بھی مانگ شروع کر دی کہ پورے دیش میں کاسٹ سینسس کرایا جائے. پورے ملک میں کاسٹ سینسس کرانے کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ملک کی آبادی کا مور دین 60% او بی سیز ہیں. اور پھر ان کو اسی حساب سے ان کو تعلیم میں, ملازمتوں میں, سیاست میں ان کو ریزرویشن دینا پڑے گا, حصہ دینا پڑے گا. تو یہ پورا نظام جو منوادی سسٹم چل رہا ہے ہزاروں سال سے, یہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے دراصل مجھے تو کامل یقین ہے کہ اس لیے اس وقت 22 جنوری کے تماشے کو کر کے ایک تیر سے کئی شکار کھیلے گئے. وہ جو کاسٹ سینسس کا مسئلہ تھا وہ بالکل پیچھے چلا گیا. رام مندر رام مندر رام مندر رام مندر, اور اس طرح نشہ سا سوال ہو گیا. اور اس کے بعد اس کاسٹ سینسس کرانے کی سزا نتیش کمار صاحب کو دی جا رہی ہے. آج رات میں فیصلہ ہو جائے گا, کل کیا ہوگا وہ سب کو پتہ لگ جائے گا. مطلب نتیش کمار دباؤ میں, سرکار سخت دباؤ میں. وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کیا وجہ ہے وہ دباؤ کی. ہو سکتا ہے 1-2 دن میں بات سامنے آ جائے. لیکن کاسٹ سینسس بہار میں کرا دینا ایک انقلابی قدم تھا. اب یہ غلطی انڈیا گٹھ بندھن کی ہے, لیکن کیا اس کے بعد جس طرح کاسٹ سینسس کے مسئلے کو ٹاپ ایجنڈے پر لے کر پورے ملک میں پورے انڈیا گٹھ بندھن کو شور مچانا چاہیے تھا. یاترا میں یہی عنوان ہونا چاہیے تھا کہ کاسٹ سینسس کراؤ. ہاں, مانا ہم نے کہ راہل گاندھی نے پہلی مرتبہ او بی سیز کا مسئلہ اٹھانا شروع کیا. بالکل. کاسٹ سینسس کا مسئلہ بھی اٹھانا شروع کیا. انڈیا گٹھ بندھن نے بھی کاسٹ سینسس کا مسئلہ اٹھانا شروع کیا. لیکن میڈیا کے جادو نے اس مسئلے کو پیچھے ڈھکیل دیا.
تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس جس طرح کر رہی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آر ایس ایس ہندو دھرم میں بدلاؤ کرے. جو ہندو دھرم کا جو منو اسمرتی کا نظام ہے اس میں تو یہی ہے کہ برہمن کے علاوہ کسی کو مندر میں جانے کا اختیار نہیں ہے، ذات پات کی تقسیم ہے. تب یہ سب کو ہندو بنا رہے ہیں کہ سب کو برابری کا حق ملے گا، اور مودی جی سے انہوں نے پران پرتشٹھا کرا دی ہے. اس بات کا جواب تو شنکراچاریہ بہتر دے سکتے ہیں مجھ سے. وہ تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ تو دھرم شاستروں کے خلاف کر رہے ہیں کام، یہ لوگ تو مذہب کو بدل رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان کا اصل مقصود مذہب نہیں ہے، ان کا مقصود راجنیت ہے، اور دلتوں کو ساتھ ملانا ہے. دلوں کو ساتھ ملانا ہے. تو کیا یہ دکھاوا کر رہے ہیں یا سچ میں ان کو پورا انصاف دیں گے دلتوں کو؟ میری دعا ہے کہ ان کو انصاف دے دیں، اگرچہ یہ دعا بغیر کسی امید کے کر پا رہا ہوں میں. اچھا یہ بتائیے، بابری مسجد کے رام مندر کے ادگھاٹن کے موقع پر ان کے لوگوں نے پورے دیش میں جلوس نکالا، مسلم محلوں میں توڑ پھوڑ کیا، ماحول خراب کیا. حالانکہ ایک طرف سے سکون بھی رہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر کس طرح لوگ ماحول خراب نہیں کر سکے. آپ نے اپیل کی تھی، مولانا بدرالدین اجمل نے اپیل کی تھی، اور کئی لوگوں نے اس کا اچھا خاصا اثر بھی ہوا، مسلم نوجوانوں نے صبر سے کام لیا. لیکن ایک بات ہے جو ذہن میں نہیں آتی، کئی پنڈتوں سے بھی میں نے پوچھا کہ یہ لوگ مسجد کے سامنے جاتے ہیں، وہاں پر ساؤنڈ کو تیز کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے اس طرح؟ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے. آپ اگر 1930 کی تاریخ پڑھیں، جی 30s کی، اور اس کے بعد یہ مستقل طور پر مسجدوں کے سامنے بھجن گانا، کیرتن کرنا، زور زور سے نعرے لگانا اور ناچنا گانا، یہ ایک پرووک کرنا ہوتا ہے. مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ مشتعل کرے تاکہ مسلمان کچھ ریئیکٹ کرے، تاکہ نفرت اور فساد کی فضا بنے. تو نفرت کی فضا بنے گی تو ان کا ووٹ بینک مضبوط ہوگا. اگر نفرت کی فضا نہیں ہوگی تو مزدور کی حیثیت سے ووٹ ڈالے گا، کسان کی حیثیت سے ووٹ ڈالے گا. لیکن نفرت کی فضا ہوگی تو مزدور ہندو کی حیثیت سے ووٹ ڈالے گا. کسان بھول جائے گا کہ میں کسان ہوں، مجھے MSP نہیں مل رہا، مجھے بہت سستے داموں غلہ بیچنا پڑ رہا ہے. لیکن اگر نفرت کی فضا ہوگی تو کسان کو تو پھر ہندو بن کے وہ ووٹ ڈالے گا. تو ان کی پوری سیاست اس پر ہے کہ سماج کے تمام طبقات، وہ چاہے عورتیں ہوں، چاہے کسان ہوں، چاہے مزدور ہوں، چاہے نوجوان اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے کوئی ہو، وہ ایٹ دا ٹائم آف ووٹنگ ہندو بن جائے. اس کے بعد 5 سال تک وہ BC بنا رہے. ان کی بلا، یہ ان کی پلاننگ ہوتی ان کی پلاننگ شروع سے ہی ہے. جی شروع سے چل رہا، کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں، بالکل نہیں، بالکل یہ بہت پرانی بات ہے. اچھا یہ بتائیے، بابری مسجد کا جو پورا کیس ہے، تو کیا یہ صرف ان کی سرکار ہونے کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ گیا، یا ملی تنظیموں کی جو لوگ اس کیس کی پیروی کر رہے تھے ان کی بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے؟ اس سوال کا جواب سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو پڑھ کر ہی دیا جا سکتا ہے. جس نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو پڑھا ہے وہ کسی قیمت پر یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ مسلمان تنظیموں کی طرف سے کیس کی پیروی میں کوئی ذرا سی بھی کمی رہی ہے. آپ سوچئے نا، مسلمانوں کی ساری باتیں مان لی انہوں نے. بالکل. سپریم کورٹ نے فل بینچ نے سپریم کورٹ یہ مانا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ مسجد جو تھی بابری مسجد، یہ اس کے نیچے کوئی مندر تھا اور اس مندر کو توڑ کر مسجد بنائی، یہ ثابت نہیں ہو سکا. دوسرے سپریم کورٹ نے مانا کہ 22-23 دسمبر 1949 کی تاریخ میں جو مورتیاں رکھی گئیں وہ ایک اللیگل ایکٹ تھا، یعنی پرکٹ نہیں ہوئی تھی وہ، بلکہ وہ مان لیا انہوں نے کہ وہ کچھ لوگوں نے پھاند کر اس کو رکھ دیا تھا وہاں، یہ بھی مان لیا. انہوں نے یہ بھی مانا کہ وہ 22-23 دسمبر 1949 تک نماز ہوتی رہی وہاں، یہ بھی تسلیم کر لیا. سب کچھ مان لیا انہوں نے. مسلمانوں کے جتنے بھی دعوے تھے وہ سب مان لیا. انہوں نے مان لیا کہ آثار قدیمہ کا محکمہ ASI یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ مسجد کوئی مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے. کہیں پر اس کے نیچے کسی مندر کے آثار نہیں ملے. اب آپ بتائیے سپریم کورٹ آخر میں کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ آخر میں یہ کہتا ہے مگر جو پبلک کا جو جذبات ہیں اور جو آستھا ہے اس کا خیال کر کے ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ جگہ مندر کو دے دی جائے اور اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین
مسلمانوں کو مسجد لیکن بنانے کہا جا رہا ہے کہ مسلم رہنماؤں کی طرف سے جو بار بار بڑی بڑی پریس کانفرنس کر کے کہا جا رہا تھا سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہوگا، دوسرے فریق کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم مندر وہی بنائیں گے، تو ججز کو لگا کہ اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ جائے گا تو دیش میں فساد ہو جائے گا، ان کے حق میں فیصلہ جائے گا تو ماحول پرامن رہے گا، تو اس وجہ سے ایسا فیصلہ اگر ایسا ہی ہوتا تو ہمارے آنریبل چیف جسٹس گگوئی صاحب کا تماشا کیا ہوا تھا؟ کون وہ جو وومن سیکسول ہراسمنٹ کا جو کیس تھا ان پر، اور اس کے بعد انعام کیوں دیا گیا ان کو راج سبھا کے ممبری کی صورت میں؟ تو مجھ سے عدالت عالیہ کے خلاف کچھ زیادہ باتیں نہ کہلوائیے. مطلب یہ سب پلان کا حصہ تھا. بالکل نہیں. تو آپ ججمنٹ پڑھیے، میں نے ججمنٹ کا ایک لفظ پڑھا ہے. جی بالکل. یہ جو بابری مسجد کے لیے 5 ایکڑ جگہ دی گئی ہے، ابھی تک اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکا. 5 سال ہو گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے. غلط نظیر قائم ہو گیا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو قبول کیا جائے. کوئی جواز ہی نہیں. جہاں آپ نے اس کو قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کو آپ نے قبول کر لیا. یہ لازمی ہے. اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا، جی، تو اس کا بدل کیسے قبول کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بدلے میں جو کسی جگہ کو قبول کرنا، میں مفتی تو ہوں نہیں جو فتویٰ دے سکوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اسلام کی روح کے بہت خلاف ہے، انسانیت کے اور شرافت کے اور غیرت کے خلاف ہے. میں آؤں اور آپ کے گھر کو توڑ دوں اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں دیکھیے وہ گھر تو نہیں واپس ملے گا، اور اس کے 5 کلومیٹر دور میں آپ کو دے رہا ہوں ایک گھر. دوسری طرف وہاں بھی جو مسجد بن رہی ہے تو کہہ رہے کہ بابری مسجد کے نام سے نہیں بنے گی، اس کی کسی علامت کو نہیں شامل رکھا جائے گا. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ نام سے کچھ نہیں ہوتا. میں تو سرے سے اس مسجد کو ہی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. بابری مسجد رکھو یا ہمایونی مسجد رکھو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، بابری مسجد کے بعد اب کچھ اور مسجدوں کا معاملہ سرخیوں میں ہے. گیان واپی کی رپورٹ آ گئی ایس آئی کی، اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ ایسے آثار ملے ہیں جو مندر ہونے کو ثابت کرتے ہیں. متھرا شاہد گاہ کا معاملہ ہے اور 3000 مسجدوں کی فہرست انہوں نے بنا رکھی ہے. یہ مسئلہ مسجدوں کا نہیں ہے، سیاست کا ہے. ان کے بیچاروں کی مجبوری ہے کہ ان کو اس کے بغیر ووٹ نہیں مل سکتا. جی، وہ کچھ دکھا نہیں پاتے اپنا رپورٹ کارڈ. ہم نے مہنگائی کو اتنا کم کر دیا، ہم نے 2 کروڑ روزگار ہر سال دینے کو کہا تھا، ہم نے 2 کروڑ نہیں 1 کروڑ دے دیے. ہم نے 15 لاکھ ہر اکاؤنٹ میں آنے کو کہا تھا، ہم نے 5 لاکھ دے دیے. 5 لاکھ دے دیے کے بجائے 5 لاکھ نکال لیے. یہ تو ہوا ہے. اور جو ملازمتیں ہیں وہ کتنی کم ہو گئیں، کروڑوں لوگوں کا جاب چلا گیا. تو یہ وہ کیا دکھائیں لوگوں کو؟ وہ یہی دکھاتے ہیں کہ یہ گیان واپی مسجد کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ. اور یہاں تو ایک عجیب بات ہے، پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 جو بنا تھا، اس میں یہی تو قانون بنا تھا کہ بابری مسجد کے علاوہ اس قانون کے بننے کے بعد ملک میں کسی مذہبی عبادت گاہ کے مسئلے کو نہیں چھڑا جائے گا. 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی وہی باقی رہے گی، اس کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکے گا. اب کھلم کھلا عدالتیں اس کے خلاف چیلنجز کو قبول کر رہی ہیں. تو مسلمان کیا کریں؟ وہ تو کر رہے ہیں، اپنے ایجنڈا پر عمل کر رہے ہیں. وہ مسلمان قانونی لڑائی بھی لڑ ہی رہے ہیں. مسلمان اپنے کو مسلمان بنائیں، قانون کے مطابق اپنی دفاع کا انتظام کریں. قانون نے مسلمانوں کو حق دیا ہے، مسلمان قطعاً خوفزدہ نہ ہوں. یہ حالات قوموں پر آتے ہیں، الٹیمیٹلی حق غالب آئے گا. یہ چند سال کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے گا جب ان کو زیادہ طاقت کا نشہ اور بڑھ جائے گا تو یہ بہت زیادہ ظلم کریں گے. جیسے اس وقت ان کا ظلم صرف مسلمانوں پر نہیں ہو رہا ہے، ان کا ظلم سکھوں پر بھی ہو رہا ہے، ان کا ظلم دلتوں پر بھی ہو رہا ہے، ان کا ظلم کرسچنز پر بھی ہو رہا ہے. منی پور میں کیا ہوا؟ سارے کرسچن تھے جن کے ساتھ سینکڑوں چرچز کو انہوں نے جلا دیا. تو جب ان کا ظلم بہت بڑھے گا تو پھر بھارت کا ضمیر اٹھے گا. مجھے کامل یقین ہے کہ ابھی چند سال اس میں لگ سکتے ہیں، لیکن یہ دائمی چیز نہیں ہے. اور کبھی بھی لیڈرشپ کو وقتی حالات کو دائمی نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل یہ مان کے چلنا چاہیے کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہے، اور اس میں خود ہماری بھی کچھ غلطیاں شامل رہی ہوں گی. ان کو درست بھی کریں
اور آئندہ کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک جملہ بھی لوگ نقل کرتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ کوئی حکومت باقی نہیں رہ سکتی، کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے۔ 2024 کا الیکشن قریب ہے اور 2024 کے لیے جو انڈیا الائنس بنا تھا وہ انڈیا الائنس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، اور اس الائنس کے جو روح رواں تھے جنہوں نے تحریک چلائی تھی، نتیش کمار صاحب، وہ اب بی جے پی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جی ہاں، 4 بار تو وہ سسرال بدل چکے ہیں۔ اب جس کو یہ چسکا لگ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک پر قناعت کرے گا۔ تو نتیش کمار کا تو یہ پرانا ایک ریکارڈ ہے، لیکن میں ابھی تک بالکل امید رکھتا ہوں کہ انڈیا الائنس بالآخر یہ مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور ملک کو اس فیشسٹ حکومت سے اور سسٹم سے چھٹکارا دلانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ لیکن آپس میں بہت ٹکراؤ ہے نا، ممتا بنرجی الگ ہے، کانگریس ممتا بنرجی میں لڑائی چل رہی ہے، مایاوتی کا اپنا ایک ہولڈ ہے دلت ووٹ کا، وہ انڈیا الائنس میں شامل نہیں ہیں، ادھر اکھلیش یادو بھی ابھی اچھی طرح نظر نہیں آ رہے موڈ میں۔ نہیں، خیر اکھلیش یادو تو آ گئے، کل پرسوں سے تو وہ پوری طرح فارم میں ہیں۔ اچھا، بہت کھل کر وہ اس وقت انڈیا گیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلی ملاقات میں ان کو یہ سب سمجھایا تھا جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، تو وہ گھر پر آئے تھے شاید۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ان کا گرو ہوں، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے میں نے انہیں کچھ مشورے دیے تھے، اور جب وہ میرے گھر پر آئے تھے، اور ابھی حال میں خود ان کے پاس گیا تھا 3-4 دن پہلے، اچھا، تو وہاں بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ آج بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، آج تو ان کی وائف نے بھی، ڈمپل یادو، ہاں اس نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ نتیش جی کو یہ غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور انڈیا جو گٹھ بندھن ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے، وہ مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ دیکھیے یہ مسائل تو ہیں اور رہیں گے، ان کو اوور کم کرنا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انڈیا جو گٹھ بندھن ہے اس کا چیئرپرسن بنایا گیا ایک بوڑھے تجربے کار شخص، ملیکارجن کھڑگے کو، جس کے دامن پر میری معلومات کے مطابق کوئی دھبا نہیں ہے۔ اور راہل گاندھی اس وقت بہرحال ایک نئے جوش کے ساتھ وہ کسی طرح ملک کے رخ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری 100% پسند کے مطابق کوئی پارٹی ہو، ہم اس طرح کی وشفل تھنکنگ نہیں رکھتے، لیکن جو ایگزسٹنگ آپشنز ہیں، جی، موجودہ کیا امکانات ہیں، اس میں بہتر یا غنیمت کون سے امکان ہے، تو ظاہر ہے کہ انڈیا گٹھ بندھن ہی غنیمت کر ہے، دے سکتا ہے، غنیمت ہے، وہی روک سکتا ہے بی جے پی کی واپسی کو، اور مجھے امید ہے کہ وہ روکے گا۔ اور نتیش کمار کا مسئلہ بھی یا اس کروٹ یا اس کروٹ وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، بلکہ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ ان کا جانا ہی ٹھیک ہے۔ ممتا بنرجی نے بھی کہا کہ وہ الیکشن کے بعد دھوکہ دے سکتے تھے، اچھا وہ پہلے چلے گئے۔ تو یہ بہت تبصرہ لوگ اس پر کر رہے ہیں۔ ای وی ایم کو لے کر کے آپ ہمیشہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اس وقت دیش کے کئی اچھے خاصے وکیلوں نے بھی اس پر ہنگامہ کر رکھا ہے، کانگریس کے بھی کچھ نیتا بول رہے ہیں، آپ کا کل پرسوں بیان بھی اس پر آیا ہے بڑا سخت۔ کاش کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں، جو پہلے کہتے تھے اسی وقت لوگ سن لیتے۔ ہم تو کب سے یہ بات کہتے ہیں، بہت شروع کے زمانے سے میں کہتا آ رہا ہوں، ای وی ایم کے خلاف سب سے بڑی پہلی تحریک تو بی جے پی نے چلائی تھی۔ جی ایل نرسمہا راؤ نے کتاب لکھی تھی ای وی ایم کے خلاف، تو سر کانگریس کی سرکار تھی، انہوں نے کیوں نہیں تبدیل اس کا فارورڈ ایل کے اڈوانی نے لکھا تھا، مقدمہ ای وی ایم کے خلاف۔ تو وہ تو کہا جاتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اتنے دن تک آپ استعمال کر لو، اتنے دن تک ہم کریں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا، یہ بالکل ممکن ہے، بڑی پارٹیوں میں ہوتا ہے اس طرح، سب ہوتا ہے۔ کانگریس کوئی زمزم میں دھلی ہوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اس وقت آپشن کیا ہے؟ ہم جذبات میں آ کر کچھ بات کر دیں، اس سے تو اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماریں گے۔ دوسری بات یہ، کانگریس کی لیڈرشپ تھوڑی میں تبدیلی آئی ہے، وہ پرانے بہت سے ایسے لوگ بحال ہو گئے ہیں، ایک ینگ جنریشن لیڈرشپ ابھر رہی ہے، اور راہل گاندھی میں پہلے سے زیادہ میچورٹی آئی ہے، ایسا پوری دنیا کے سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں یہ بات مانتے ہیں۔
ہمت بھی آئی ہے, جذبہ بھی آیا تو ہے. ای وی ایم کے بارے میں اب کوئی شک ہی نہیں رہا, کوئی شک کی گنجائش اس میں نہیں ہے کہ مطلب یقین ہے کہ ای وی ایم کو ہیک کیا جا رہا ہے, سرکاریں ای وی ایم سے بن ای رہی وی ہیں. ایم میں مینیپولیشن کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. کیسے؟ میں پروفیشنل نہیں ہوں, لیکن آج کل بہت سے لوگوں نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا ہے جنتر منتر پر, باقاعدہ ایک بہت بڑی بھیڑ کے سامنے. ہمارے محمود پراچا اور بھانو پرتاپ, بھانو پرتاپ, دونوں نے کر کے ان لوگوں نے. اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک اور پروفیشنل صاحب نے جو انجینئر تھے, انہوں نے دکھایا. دلی اسمبلی میں بھی عام آدمی پارٹی نے کیا تھا. وہ جو امریکہ میں رہتا ہے, وہ راہل گاندھی کا دوست, ہاں, سیم پیٹیکو سیم کا نام ہے. پیٹیکو. ہاں, تو اس نے بھی 25 تاریخ کو پورا ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا ہے. تو پھر ایک تو ہے ای وی ایم میں ہیک کر کے اس میں مینیپولیشن کرنا. جو چپ لگائی گئی ہے نا, اس چپ کے بارے میں جو معمولی سا کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے کہ اس کو پروگرامنگ کی جا سکتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, پوری مشینیں بدل دی جاتی ہیں. اس کو تو ویڈیو آئے ہیں پچھلے یو پی کے الیکشن میں کہ ٹرک بھر کے وہ والے ای وی ایم مشینیں جن پر ووٹنگ ہوئی تھی, ان کو نہیں رکھا گیا اسٹرانگ روم میں, ان کو کہیں اور لے جایا گیا. جب یہ ای وی ایم کو ہیک کر سکتے ہیں, چیپ لگا رہے ہیں, تو پھر ای وی ایم کو بدلنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ان کو؟ نہیں, یہ کہاں, یہ پہلے کی بات ہے. اچھا, مشینیں بدلنے کی بات پرانی ہے, لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ نئی ہے. اب ان کو مشینیں بدلنے کی اس لیے ضرورت نہیں, ان کو ٹیکنالوجی بدلنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ کچھ کینڈیڈیٹس بہت الرٹ ہو گئے. وہ دن رات اس کی نگرانی کرنے لگے. 8-10 دن لگتے ہیں. یہ بھی اب کمال ہے کہ پولنگ اور کاؤنٹنگ کے درمیان 10-12 دن کا گیپ کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں تھک جاتے ہیں کینڈیڈیٹ, تو تھک جاتے ہیں. وہ کاؤنٹنگ کے دن تک کینڈیڈیٹ بھی تھک جاتے ہیں, ان کے جتنا بھی سپورٹرس ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں, ورکر ہوتے ہیں, تھک جاتے ہیں. اب وہ ان کو کہاں وہ 12-13 دن 24 گھنٹے کی ڈیوٹی لگائے, تو اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو کینڈیڈیٹ الرٹ ہو گئے, وہ لاٹھی لیے وہیں کھڑے رہتے ہیں, تو انہوں نے پھر چپ نکالی. تو لیکن یہ بہت دن تک چل نہیں پائے گا. لیکن حضرت, کرناٹک میں سرکار بنتی ہے کانگریس کی, تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ جنتا نے بی جے پی کے خلاف ووٹ کیا ہے. ہماچل پردیش میں سرکار بنتی ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کبھی نہیں کہتے کہ ای وی ایم کی دہن ہے اور آپ مدھیہ پردیش میں ہار جاتے ہیں, دوسری جگہوں پر ہارتے ہیں, تو پھر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اگر وہاں کرناٹکا میں بی جے پی نے کہا ہوتا کہ ای وی ایم کی دہن ہے, تو ہم بھی کہتے کہ بھئی تحقیق کی ضرورت ہے. بی جے پی اپنے پاؤں پر کیوں کلاڑی مارے گی؟ نہیں, بی جے پی کیوں نہیں کہہ رہی وہاں؟ بھئی یہاں اگر کانگریس کہہ رہی ہے تو وہاں بی جے پی کہے, ہم ثابت کریں گے کہ یہ ای وی ایم کا مسئلہ ہے. وہاں وہ نہیں کہہ رہے, اس لیے کہ پورے صوبے کا جو منظر تھا وہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو یہ منظر دوسرے صوبوں میں بھی تھا, لیکن وہاں ای وی ایم کو مینیج کیا گیا. اور یہ ایک جگہ چھوڑ دینا, 2-3 جگہ استعمال کر لینا, یہ بھی تو ہمارے بہت گیم کا حصہ ہوتا ہے. گیم کا حصہ کہ جگہ جتا کر کے ان کو ہو سکتا ہے, خوش کر دو, زبانیں بند کر دو ان کی. بالکل ہو سکتا ہے. تو 2024 کا کیا لگ رہا ہے اوورآل؟ سرکار بدلے گی, رہے گی؟ میں پیشن گوئی کرنے والا آدمی تو نہیں ہوں. ہم سب کو وہ کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو, جو ملک سے غریبوں, مزدوروں, کسانوں, مظلوموں, دلتوں, اقلیتوں اور تمام مارجنلائز طبقے کو ان کے حقوق دلوا سکیں. ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے. ایک آخری سوال, فلسطین پر اس سے پہلے بھی کئی بار انٹرویو کر چکے ہیں, 110 دن ہو چکے ہیں, 4 مہینہ ہونے والا ہے, ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے, کیا کہیں گے پورے حالات پر آپ؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ابھی انٹریم آرڈر آیا ہے, فیصلہ نہیں آیا. جی, ہاں, ابھی ججمنٹ نہیں, انٹریم آرڈر ہے. لیکن انٹریم آرڈر اس کا بہت اسپیکنگ آرڈر ہے. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جونوسائیڈ ہو رہا ہے, جی, یہ اتنی کلینزنگ ہو رہی ہے. آرڈر کیا ہے کہ اس کو فوراً بند کیا جائے. یہ ایک مورل وکٹری بہت بڑی ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس یہ اتھارٹی تو ہے نہیں کہ اپنے احکام کو نافذ کروائے, سوائے اس کے کہ وہ یو این کو آرڈر کر دے, بس. اور کیا. لیکن یہ تو پوری دنیا کو تو پیغام مل گیا کہ اسرائیل جنوسائیڈ کر رہا ہے. جنوسائیڈ کر رہا ہے, اور اس حد تک کر رہا ہے کہ وہ والے بینچ جس میں 2 یہودی ججز بھی ہیں, جس کی جو چیف جسٹس ہے وہ لیڈی, وہ یہودی ہے, لیڈی یہودی ہے, جس نے یہ آرڈر دیا ہے, جس نے آرڈر سنایا ہے وہ لیڈی چیف جسٹس ہے اس کی, اور وہ یہودی. لیکن ساؤتھ افریقہ نے اتنا اسٹرانگ کیس پیش کیا تھا
آپ نے اگر سنا ہو، میں نے پوری ان کے وکیلوں کی بحث سنی، 4 وکیلوں نے بحث کی، جی تو اتنی شاندار بحث تھی کہ اس وقت ہی دنیا میں مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی بہت بڑی دھاندلی کر کے ہی وہ لوگ اس پوائنٹ کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اسرائیل نے جو جواب دیا، اسرائیلی وکیلوں نے، بہت کمزور جواب تھا، جواب دہی کیا کمزور سکتے ہو تو ہاں، تو پھر انہوں نے جو ویڈیو دکھائے نا، انہوں نے وہ اتنا تیار تھے کہ انہوں نے عدالت کو تمام ویڈیوز دکھا دیے، کس طرح بچوں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح عورتوں کو مارا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل کو سارے ہاسپٹل ڈیمالش کر دیے گئے، ایک زخمی کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ اگر جنوسائیڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بہرحال اچھی خبر ہے یہ، اور میں بہت پر امید ہوں، میں آپ کے پوچھے بغیر میں کہتا ہوں جی اس مقابلے میں فتح یقینی، لازمی طور پر مظلوموں کو فتح ملے گی، فلسطینیوں کو فتح ملے گی، آج ملے یا چند عرصے کے بعد ملے۔ ابھی تک تو حماس یقیناً جیتے ہوئے ہیں کہ اسرائیل ایک بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو میں سکا۔ گناؤں گا کل، اگر مجھے یاد رہا، جی کل کا جو میرا منتھلی پروگرام ہے، جی ماہانہ مجلس، شاید میں اس میں گناؤں کہ کیا علامتیں ہیں جن علامتوں کے نتیجے میں ہر انصاف پسند انسان یہ جان سکتا ہے کہ پلڑا کس کا باری ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ تھے معروف عالم دین مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، خانقاہ نعمانیہ نرمل مہاراشٹرا میں بیٹھ کر مولانا کے دفتر میں ان کی جو بیٹھنے کی جگہ لائبریری بھی ہے، تو ہمیں انٹرویو کر رہے تھے، کافی لمبا چوڑا انٹرویو رہا۔ کیسی لگی ہماری بات چیت کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجیے۔